چل دیں الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بحمد اللہ تعالی بفضل اللہ تعالی اللہ کریم نے ہمیں یہ توفیق اور موقع عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قریب ہی ہم ایک بابرکت مہینہ کا استقبال کرنے والے اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کا استقبال کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت مہینے کی تیاری کرنے کا حکم فرمایا ہے 2 ہجری شعبان المعظم کے مہینہ میں اللہ کریم نے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ ایاما معدودات چند دن کے یہ روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تسلی بھی دی خالق کائنات رازق کائنات سب کچھ دینے چلانے اور بنانے والے ہیں اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرما دیتے کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے فرض ہیں رمضان المبارک کے مہینہ کے تو یہ بات کافی تھی
اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی فرضیت کا حکم دے کر ساتھ تسلی بھی دی۔ تسلی کیا دی؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تسلی رکھو یہ بوجھ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ایک حکمت اور نعمت، فضیلت اور رحمت عطا فرمائی ہے، ظاہراً جس کو تم بوجھ سمجھتے ہو، یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہ اللہ نے تسلی دی۔ روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے، تمہیں متقی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کے روزے فرض فرمائے۔ اب پرہیزگاری اور تقوی روزے میں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے، انسان کی بچنے کی صلاحیت ہر وقت ایکٹیو رہتی ہے، پرہیزگاری کی صلاحیت چست رہتی ہے، انسان کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں، اس میں کھا پی سکتا ہے، زبان موجود ہے، اس کے بعد ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے اس نفس سے بچو جو تمہیں خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کا نفس کنٹرول میں رہتا ہے۔ روزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، ہم بستری اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں انسان نفسانی خواہشات سے بچتا ہے اور نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ، مشق اور ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو کنٹرول کرنے کا اس کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا در پورا کرتا چلا جاتا ہے، ایک دن وہ زندگی سے، اپنی خواہشات سے تنگ آ جاتے ہیں کہ پیسہ بھی آ گیا، کیا کھاؤں؟ کھانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، دنیا کی ہر نعمت مل گئی، لیکن سکون کیوں نہیں؟ سکون اس لیے نہیں کیونکہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں اٹھایا جا رہا، اس لیے سکون نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی مشق کرتا ہے۔ انسان کے نفس کی 3 قسمیں ہیں، تینوں اقسام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ انسان کے 3 نفس ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ وہ نفس ہے انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، برے کام کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان کے مزاج میں، دل میں، دماغ میں یہ برائی کی طلب پیدا کرتا ہے، اس کو اس لیے نفس امارہ کہا گیا۔ نمبر 2 انسان کا دوسرا نفس، اللہ تعالیٰ نے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس لوامہ فرمایا۔ یہ وہ نفس ہے جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، جب انسان سے خطا ہو جاتی ہے، جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ نفس انسان کو ملامت کرتا ہے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تجھے ڈر نہیں تھا اللہ کا؟ یہ اتنا بڑا گناہ کر لیا تو نے، اب اللہ سے توبہ کر،
اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس اللہ کے ہاں قبولیت والا نفس ہے۔ جو پہلا ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کے آتا ہے، دوسرا جب انسان سے برائی ہو جائے وہ انسان کو ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ۔ تیسرا انسان کا نفس، نفس مطمئنہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ نفس ہے اللہ انسان کو جس حال میں رکھے، یہ نفس انسان کو کہتا ہے میں خوش ہوں۔ یہ انسان کی طبیعت میں اس بات کو بیدار کرتا ہے کہ میں خوش ہوں، بھوکا رہ کر بھی روزے کی حالت میں میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ اللہ جس حال میں بھی رکھتا ہے مجھے سکون ہے۔ یہ نفس اللہ کے ہاں قبولیت والا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اندر اس نفس کا ذکر فرمایا۔ یہاں تک مفسرین حضرات لکھتے ہیں انسان دونوں نفسوں میں جتنا مرضی چلا جائے، جتنی مرضی اپنے نفس کو سکون اور اس کی طلب پوری کرتا رہے، لیکن اس کو صحیح سکون نفس مطمئنہ سے آئے گا۔ اللہ کی آغوش میں، اللہ کے احکامات میں، اللہ کی رحمت کی طرف آ کر ہی اس کو سکون ملے گا، اس کے علاوہ اس کو کہیں سکون ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے، اس کا مقصد اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کو بھوک کی قدر ہوتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، غریبوں کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ آج میرے پاس سب کچھ موجود ہے، میں اس کے باوجود اللہ کا حکم مان کر بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہوں۔ اور جن کے پاس سال ہا سال کچھ نہیں ہوتا، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، تب انسان کو پتہ چلتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے۔ ورنہ پورا سال کھانے والے اور دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے والے، ان کو اس بات کا احساس کہاں رہتا ہے کہ ہم بھی غریبوں کو دیکھ لیں، ہم بھی دیکھیں کون بھوکا ہے۔ بھوکا رہنے میں تڑپ کیا ہوتی ہے، بھوکا رہنے میں احساس کیا ہوتا ہے، بھوکا رہنے میں تکلیف کیا ہوتی ہے، بھوکا رہنے میں درد کیا محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان بھوکا رہے گا تو اس کو غریبوں کی بھوک کا احساس ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ کی حکمت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ہمارے ہاں رمضان کا استقبال کیسے کیا جا رہا ہے؟ رمضان کا استقبال کیا جاتا ہے کہ روزوں میں میں نے کس جگہ پر چھپ کر کون سا کاروبار کرنا ہے، کس جگہ پر کس دروازے سے، چور دروازے سے میں نے اپنا ہوٹل چلانا ہے، کتنی مشکل سے میں نے یہ اپنے 30 دن گزارنے ہیں۔ پورا مہینہ گرمی کے دن بڑی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایام معدودات، چند دن کے روزے، ایامن معدودات، تھوڑے سے دن شمار کر کے دیکھو، تھوڑے سے دن شمار کر کے دیکھو، یہ کوئی لمبے چوڑے یا بہت بڑے روزے نہیں ہیں۔ اور انسانی فطرت کا، سائنس کا تجربہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھنے سے بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور کئی جان لیوا بیماریاں جنہوں نے انسان کو پورا سال گھیرا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی برکت سے اس کی وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزے میں صحت ہے۔ آپ طبی ماہرین، ڈاکٹر حضرات، بڑے بڑے دانشور، آپ ان سارے حکیم حضرات سے پوچھ کر دیکھیں، انسان کی بھوک اس کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ بھوک انسان کی بیماریوں کو نچوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سال بعد یہ روزہ عطا فرمایا، اس میں مسلمان کی صحت اور مسلمان کے لیے راحت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے او جی اتنے روزے، پورا مہینہ ہم ایک دوسرے کو عجیب و غریب جملے کس رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے اتنے رکھ لیے، وہ کہتے ہیں گئے بیچارے روزے، ہیں جی رہ گئے 20 تے 5،
عجیب و غریب جملے نکل آئے، جو خرافات ہیں، جو اسلام کے خلاف جملے ہیں، وہ تو ہماری زبان پہ دھڑا دھڑ چل رہے ہیں، لیکن جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو صحیح دینی تعلیم ہوتی ہے، اس پر ہماری توجہ بھی نہیں جاتی۔ اس بات کو سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کر کیا رہے اور کرنا کیا تھا۔ اب روزے قریب ہے نا جی، روزہ رکھنا ہے تو سارا دن کئی سوچتے ہیں جی ٹی وی دیکھ لئے، سارا دن کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھ لیں، روزہ رکھ کے کوئی نہ کوئی گیمیں کھیل لیں، روزہ رکھ کے کہیں دور چلا جائے، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے روزہ گزر جائے گا۔ تو بھائی روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ادب بیان فرمایا ہے، روزہ ساری چیزوں کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، قدموں کا بھی، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ تو روزہ رکھنے میں ان ساری چیزوں کو کنٹرول رکھنا ہے، یہ نہ ہو بس روزہ رکھ لیا اور سارا دن سوئے رہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ تمہیں متقی بنانے کے لیے۔ تو اگر کسی نے روزہ رکھا تو آنکھوں کا روزہ ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی، نظر کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے ہیں جو تمہاری آنکھیں خیانت کر رہی، میں سارا دیکھ رہا ہوں، میں سارا جانتا ہوں۔ وما تخفی الصدور، اور جو تم اپنے سینے میں برا سوچ رہے ہو، برائی دیکھ کر، وہ بھی سب کچھ اللہ تعالی جانتے ہیں۔ کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی بس زبان سے گالی نہیں دینی، زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، زبان کا روزہ ہے، توبہ توبہ روزے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بھائی جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی بولنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا روزے میں بولنا گناہ ہے۔ بندے کیا کہتے ہیں؟ میں روزے نال آخدہ پیا، میں روزے سے کہہ رہا ہوں۔ بھائی تو اتنی بڑی دلیل جو دے رہا، جھوٹ تو پورا سال بولنا بھی بڑا گناہ ہے۔ کہتے ہیں جی روزے نال میں جھوٹ نہیں بولدا پیا، بلکہ تم روزے کا سہارا لے کر، روزے کا سہارا لے کر اللہ کے حکم کی توہین کر رہے ہو، کہ ایک قبیح عمل آپ کرتے ہوئے اس میں آپ جھوٹ کا سہارا بنا رہے ہیں۔ تو زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہم سارا دن غیبت کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، زبان کا بھی روزہ ہے۔ اگر زبان کا روزہ ہے تو ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، گالی نہیں دینی، تاکہ ہمارے روزہ زبان کا برقرار رہے۔ کانوں کا بھی روزہ ہے، غیبت سننی بھی نہیں ہے، جھوٹ سننا بھی نہیں ہے، گانے سننے بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جھوٹ نہیں بول رہے تو بس ٹھیک ہے بیٹھے رہو، جو جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ وَاجْتَنِبُوا، پرہیز کرو، قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ خود سورۃ الحج میں فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو کسی مسلمان کو ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف دیتا ہے۔ یہ سارے روزے کے آداب ہیں۔ ابھی سی ان چیزوں کی اگر ہماری مشق اور ٹریننگ ہوگی تو ہم روزے رکھ کر بہت بڑے ولی اللہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابھی سے رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی، اپنی زندگی کو ابھی سے ترتیب میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔